الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم امداد کن نظر جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حضی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر انہیں کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس روحانی ایمانی وجدانی بابرکت محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے برادر مکرم حافظ ظہیر صاحب نے میں کو یہ حکم فرمایا کہ قاری صاحب تسی آ کے سانو اللہ رسول کی گل سنا جاؤ۔ میں کیا میں اپنا کار انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اس بستی میں تا قیامت شاد و آباد فرمائے، اور مسجد کی انتظامیہ خصوصاً امام خطیب حافظ ظہیر احمد صاحب اللہ پاک کے نام عمر خضر عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ماشاءاللہ اس سالانہ محفل ہے۔ آج انج کہو کہ دو برکتاں اور نال اکٹھیاں ہو گئی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک بھی آج بغداد شریف کے اندر ہو رہی ہے، اور آج پوری روئے زمین کے مسلمان خطہ یاز کے جتنے بھی آباد نے نا، آج سارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ گل یہ ہے بھائیو، سرکار کی گل کر لیے سارے نبیاں کی گل ہو جاتی ہے، جو حضور غوث پاک کی کر لیے تو سارے ولیاں کی گل ہو جاتی ہے، کوئی رہ نہیں جاتا۔ حضور کی گل ہوگی بس سارے نبیاں کی ہو گئی، حضور غوث پاک کا ذکر خیر ہو گیا، سارے ولیاں کا ذکر خیر ہو گیا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بات برکت محفل میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حضور اسلام کے غلاموں، آئیے ذکر رسول تو گل شروع کرنے ہیں۔ تیسرے پارے دی آیا مقدسہ جس میں موضوع سخن بنایا ہے، اس کے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو قیامت تک لوگوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اگر تسی میرے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، کہتے ہو نا کہ سانو اللہ کے نال محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام فتبعونی، بس تیرے نال محبت کر لیں، تیری اتباع کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بے حکم اللہ پھر نال میں اپنا دوست بنا لوں گا۔ یہ محفل آپ حضور علیہ السلام کی محبت واسطے سجائی ہے نا، محبت واسطے۔ یہ جہان بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت وچ ہی بنایا ہے۔ یہ جہان رب نے اپنے محبوب کی محبت وچ ہی بنایا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام اگر میں تینوں نہ بناتا نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ لو قلم نہ جنت نہ دوزخ، میری کوئی عرشی مخلوق نہ ہوتی۔ فرماتا محبوب اگر تینوں نہ بناتا میری کوئی فرشی مخلوق نہ ہوتی۔ یہ زمین، جمادات، نباتات، یہ سارے انسان قیامت تک انوار و فضائے قرآن بہشت، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے بنائے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت دے وچ ہی سارا کچھ بنایا ہے۔ کچھ بھی نہ ہوتا کہ کچھ بھی انہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا ہے نا، تو فرماتا ہے محبوب میں تیرے ذریعے دے رہا ہوں، محبوب تینوں جو بنایا ہے۔ اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت جہان آباد کرنا ہے اپنے محبوب کی محبت وچ ہے، جویں یہ محفل سجانا سرکار کی محبت وچ ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہاں نوں میرے آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ بیان فرمایا۔ صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے نال بڑی محبت کرتے سن، آپ کا ذکر خیر کرتے سن۔ اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے اس محبت کے بارے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں،
اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے حبیب نے فرمایا میرے غلاموں اتنی دیر تہاڈے وچوں کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جتنی دیر اپنی اولاد نال ود کے، اپنے ماں باپ نال ود کے، دوست احباب رشتہ دار حتیٰ کہ پورے قبیلے اور کنبے دے نال ود کے جتنی دیر تک میرے نال محبت نہ کرے، اللہ دے حبیب فرماتے نے او ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام، اسلام اے نہیں کہندا کہ بچیاں نال محبت نہ کر، اسلام اے نہیں کہندا اپنے ماں باپ دے نال محبت نہ کر، اسلام اے نہیں کہندا دوست احباب رشتہ داراں دے نال محبت نہ کر، اسلام محبت دا درس دیندا ہے، اسلام حکم دیندا ہے دوست احباب دے نال بھی محبت کر، بہن تے بھائی دے نال بھی محبت کر، رشتہ داراں دے نال بھی محبت کر، پڑوسیاں دے نال بھی محبت کر۔ اللہ دے حبیب فرماتے نے مگر اے محبتاں جدو رسول اللہ دی محبت دے سامنے آن ٹکران، اللہ فرماتا ہے پھر بیوی نو پیچھے کر دے، پترا نو پیچھے کر دے، دوست احباب نو سائڈ تے کر دے، اے رشتہ داریاں اے تعلق داریاں فرماتا ہے ساریاں پیچھے کر دے، میرے محبوب نو سب تو پہلے کر دے، تاکہ میں کل کائنات بنائی ہی اپنے محبوب دی خاطر۔ سارا کچھ بنایا ہی میں اپنے حبیب کی محبت دے وچ، تے پھر غیرت دی دنیا دے امام نے ترجمہ کر کے فرمایا، آپ فرماتے نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اجازت دے وے تے پڑھ بھی سکتے ہو کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ کرام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے عرابی نے توجہ کرنا، ایک عرابی نے دیہاتی نے اللہ دے حبیب دی خدمت وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے دسو قیامت کدوں آنی ہے؟ کی صحابی دا ایمان نبی نو پتا ہے، نبی نو رب نے علم عطا فرمایا ہے قیامت کدوں آنی ہے۔ اللہ دے حبیب
فرمایا میرے غلام تو قیامت دے واسطے کی تیاری کیتی ہے، کی کچھ تیار کیتا ہے؟ عرض کردے نے کریم آقا ہو تیاری کچھ نہیں کیتی، بس میں اللہ دے نال بھی محبت کرنا، اللہ دے رسول دے نال بھی محبت کرنا۔ تے میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلام تو جس دے نال محبت کرنا ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن تو ان دے نال ہوے گا۔ صحابہ فرماتے نے جدوں سرکار نے ایک گل فرمائی سانو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ فرماتے نے سانو اتنی پہلے خوشی کدے بھی نہیں ہوئی جتنی اج حضور دے اس فرمان تے خوشی ہوندی سی۔ حضرت انس بن مالک دے بارے سن آپ کی فرماتے نے، آپ فرماتے نے جدوں سرکار نے ایک فرمایا سانو بڑی خوشی ہوئی، آپ فرماتے نے میں صحابہ کرام نو گواہ بنایا، میں عرض کیتا اے میرے بھائیو رسول اللہ دے غلامو میرے نبی دا فرمان تسی سنا تے میں بھی سنا۔ آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں انس رسول اللہ دے نال بھی محبت کرنا۔ آپ فرماتے نے میری انس دی محبت ابو بکر صدیق دے نال ہے۔ آپ فرماتے نے میں عمر دے نال بھی محبت کرنا، میں عثمان دے نال بھی محبت کرنا، میں مولا علی مشکل کشا دے نال حضرت انس بھی دس گئے چاراں دی محبت ہوے گی نا ایتھے کی بولو چاراں دی ہوے گی محبت ایتھے۔ حضرت انس دس گئے تے وہ بندہ ہی کامیاب ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں انہاں چاراں دے نال محبت کرنا۔ آپ نے عقیدہ دیتا، آپ فرماتے ہیں میرا عمل یعنی نماز روزہ حج زکات، آپ فرماتے ہیں میرا عمل اگرچہ ابو بکر صدیق کی طرح نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان غنی کی طرح نہیں ہو سکتا، مولا علی مشکل کشا دے عمل دے برابر نہیں ہو سکتا، مگر آپ فرماتے ہیں جدوں قیامت دا دن ہوے گا اللہ مینوں انہاں دی سنگت تے معیت بھی عطا فرماوے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے اس دن ترجمانی کی تھی، آپ فرماتے ہیں جناب بنے گی قبر محبان چار یار۔ جناب کا مطلب ہے جنت دا باغ، کی جنت دا باغ۔ آپ فرماتے ہیں جنت دا باغ اس کی قبر بنے گی، توجہ کرنا، جنت بنے گی قبر محبان چار یار، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شام کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جن دے دل وچ ہوئی نا چاراں دی محبت، تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سرکار دی محبت دا درس دیتا سانو۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جدو حنین دا موقع آیا، توجہ کرنا، آپ نے نا کافی سارا مال صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ جڑے سن نا مکہ دے لوگ قریش مکہ، انہاں نوں حضور علیہ السلام نے اتنا مال عطا فرمایا، ایک ایک جنے نوں نا
100 اونٹ دی قطار ملی. میرے آقا علیہ السلام مال عطا فرماندے جا رہے ہیں، فرماندے جا رہے ہیں. میرے نبی دے غلاموں اج انصار نو نا جڑے مدینے دے باسی سن اج انہاں نو بظاہر کچھ نہیں دیتا، کیونکہ سارے نبی مالک نے نا جویں چاہن کسی کو عطا کرنا. اج میرے نبی دے غلاموں انصار نو جدوں بظاہر کچھ نہ ملا، سارا مال اللہ دے حبیب علیہ السلام نے قریش مکہ نو عطا فرمایا. تے چند ایک نا نوجوان جڑے انصار دے سن انہاں نے نا آپس دے وچ گل کیتی کہ یار نا اج سانو کچھ نہیں ملا، بلکہ انہاں نے انج عرض کیتا آپس دے وچ کہندے نے قربانیاں ساڈیاں زیادہ، محنتاں اسی زیادہ کیتیاں، ساڈیاں تلواراں دے وچوں اجے تک خون پیا ٹپکدا ہے، اج سانو مال بظاہر کچھ نہیں ملا، سارا کچھ انصار نو ملا. اللہ دے حبیب تک جب اے گل پہنچی، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انصار کے صحابہ نو جمع فرما لیا. آپ نے فرمایا اے انصار میں اے سن رہا تسی کہہ رہے ہو کہ سانو اجمال کچھ نہیں ملا. کچھ بزرگاں نے عمر رسیدہ جڑے بابے سن انہاں نے عرض کیتا حضور ساڈی کی مجال ہے اسیں تہاڈے بارے عرض کریے. ہاں چند ایک نوجوان نے جنہاں نے اے گل کیتی ہے، اللہ کے حبیب نے انہاں نو فرمایا، آپ نے فرمایا اے انصار توجہ کرنا، فرمایا اے انصار تسی اس گل تے خوش ہو. آپ نے فرمایا باقی قریش مکہ جدو اپنے اپنے گھراں دے وچ جان، اپنے اپنے علاقے دے وچ جان، آپ فرماتے نے او اونٹ لے کے جان، بکریاں لے کے جان، مال لے کے جان. آپ نے فرمایا تسی کتنے خوش نصیب ہو جدو تسی اپنے گھراں نو جاؤ گے. کل کائنات دا والی میں آمنہ دا لال تہاڈے نال مدینہ طیبہ جاؤں. رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 ذکر مصطفیٰ، ذکر غوث اعظم، مائے اہل سنت. وہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو صحابہ کرام نے اے جدو سنا تے ہر صحابی حضور دی خدمت وچ کی عرض کردا ہے، ہر صحابی عرض کردا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں. ہر صحابی دا اے ہوئی طریقہ کار ہے. آج رسول عشق تے محبت دی گل آ گئی. میرے نبی دے غلاموں اے سانو عشق تے محبت تے ادب دی دولت اے سانو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے کولوں نصیب ہوئی ہے. آج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق سنے آپ مارا کھائی جا رہے ہیں، گرم ریت تے جناب والا لٹایا جا رہا ہے، سینے تے پتھر رکھے جا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے گن گاندے جا رہے ہیں. میرے نبی دے غلاموں سب کچھ اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر، محبوب دی خاطر برداشت کیتا، کلمہ نہیں چھڈیا، سب کچھ چھڈ دیتا، محبوب دا دامن نہیں چھوڑا. پھر ایک وقت آیا توجہ کرنا، پھر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہویا، اللہ دے حبیب نے فرمایا آ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایک دفعہ اذان سنا دے. اچھا بڑے 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 کافر نے ہوتے، سرکار نے فرمایا بلال تو چڑھنا کعبے دی چھت تے. جدو سرکار نے کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا نا تے جڑے سن نا ابو جہل دی کمپنی انہاں دے تن بدن نوں اگ لگ گئی. کہن لگے کہ اے کی ہویا، توجہ کرنا، کہن لگے کہ امیر اسی
چودھری اسی لینڈ لارڈ اسی عرب کے رہن والے اسی عربی جاننے والے اسی تے ساڈی اسی رہن والے مکہ دے ایتھوں دے تے اج جدوں کعبے دی چھت تے اللہ دا نام بلند کرن دی باری آئی ہے تے کوئی بندہ ساڈے وچوں نہیں نبی نے منتخب کیتا بلال نو کیتا ہے تے میرے نبی دے غلاموں میرے محبوب نے پکار کے فرمایا اے نہیں دیکھا جاتا مکے دا رہائشی کون ہے اے نہیں دیکھا جاتا کعبے دا متولی کون ہے بلکہ اے دیکھا جاتا ہے کہ کس دے دل دے وچ محبوب خدا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمشی ہے اندی تو بولی بھی کوئی نہیں عربی تے اسی جاننے ہیں بڑیا زبانہ تے اسی جاننے ہیں لیکن گل عربی بولن دی نہیں ہے سلطان العارفین یہی گل سمجھائیے محبت نہ کرو سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا کدی جور نہ بن دے تے جڑے اصلی ذات کمینے ہو پتر کدی سونا نہیں بندا پاویں چڑھیے لکھ نگینے ہو شوم کولو کدی داد نہیں ملدی شوم کولو کدی داد نہیں ملدی بھاویں ہون لکھ خزینے ہو بات عجب دل بندی نہیں وہ بھاویں مریے بچ مدینے باج ادب دے گل نہیں بنتی باج ادب دے گل نہیں بنتی بھاویں مریے وچ مدینے ہو تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو اے محبت دا درس عقیدہ دا درس سانو رسول اللہ دے غلاماں دے رسول اللہ دے غلاماں دے کولوں ملیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے ہوئی گل ہے اے ہوئی عشق تے محبت دا درس میرے نبی دے غلاموں صحابہ و تابعین تو چلدا چلدا اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر ولی نے رسول اللہ دی محبت دا درس دیتا میرے نبی دے غلاموں تابعین دے وچوں حضرت اویس کرنی ہون میرے نبی دے غلاموں یا اس تو بعد حضرت حبیب اجمی ہون یا میرے نبی دے غلاموں حضرت بایزید بستامی ہون یا داتا علی حجویری ہون یا غوثیہ بادشاہ پیرانی پیر سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی ہون سارے محمد سرکار غوث پاک کیونکہ حضور غوث پاک عام بندے نہیں ہیں ایک دفعہ پیرانے پیر حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ میرے نبی دے غلاموں بیٹھے نے آپ نے مراقبہ فرمایا توجہ کرنا آپ نے مراقبہ فرمایا اللہ دے حبیب علیہ السلام دی زیارت ہوئی نال اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی موجود نے سرکار نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم میں نو دس دے صحیح جنہیں دا امتی میرا عبدالقادر جیلانی ہے انہیں دا کوئی تیرا امتی بھی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سرکار دی خدمت وچ عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ اجدا میرا کوئی بھی امتی نہیں ہے آپ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں لوگوں عبدالقادر او ہستی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے سارے
آقا علیہ السلام دے غلاموں چشتیہ دا بادشاہ ہو گئے تے فیض لوے عبد القادر جیلانی دے کولو میرے نبی دے غلاموں اگر سہروردیاں دا بادشاہ ہو گئے فیض حاصل کرے شیخ عبد القادر جیلانی دے کولو میرے نبی دے غلاموں اسی طرح ہر سلسلے دا ولی جتنی دیر تک شیخ عبد القادر جیلانی نو تسلیم نہیں کرتا ولی منتا نہیں آپ دا پیر اپنی گردن تے تسلیم نہیں کرتا اتنی دیر تک ولی نہیں بنتا یہی تے گل حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شہر بغداد دی ہوئی نشانی تے اچھیاں کرامت آخری تو بس اس تو بڑی آپ کی کرامت کوئی نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دا غلاموں آپ نو وصال شریف فرمایا 250 سال دا عرصہ بیت چکا ہے واقعہ ہی لاہور دا رنجیت سنگھ دی حکومت ہے میرے نبی دا غلاموں ذرا توجہ کرنا حضور غوث پاک دا آخری واقعہ عرض کر کے بس اجازت رنجیت سنگھ دی حکومت ہے ایک گھر ہے ہندو دا ایک نال گھر ہے مسلمان دا جڑا ہندو ہے نا اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے تے جڑا نام نہاد مسلمان ہے نا وہ اندروں پلیت ہو گیا دعا کرو بندے دا اندر پلیت نہ ہوئے ہے نظر پاک تیری تو دل بھی پاک حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پہلے اگر بندے دی نظر پاک ہے نا تو پھر دل بھی پاک رہے گا اگر نظر پلیت ہوگی دل خود بخود پلیت ہو جائے گا ان دی نا نظر پلیت ہو گئی جڑا سکھ سی نا ہندو انہوں پتہ چل گیا کہ اے جڑا مسلمان ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی اپنی نا گھر والی نوں کہنے لگا کہ تو تیاری کر میں تینوں نہ تیرے پیکاں تے چھڈاں مینوں نہ ان کی نیت چنگی نہیں لگتی تیاری کیتی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں او میاں بی بی جڑے کہ غیر مسلم نے تیار ہو کے اس نے اپنی بیوی نو گھوڑے تے سوار کیتا باہر نکلے جدو چلتے جا رہے نے اس نام نہاد مسلمان نو جدو پتا چلا اس نے کیتا پیچھا انہیں اپنی سواری گھوڑا تیار کیتا تے پیچھے میرے نبی دے غلاموں چلتا جا رہا ہے ایک جنگل دے وچ جدو پہنچے مسلمان نام نہاد نے اپنا گھوڑا تیز کر کے اس دے اگوں کر لیا کہنے لگا رک کتھے چلے ہیں انہیں جدو ویکھنا پریشان ہو گیا کہندا کتھے چلے ہیں انہیں کہا کہ میں نا ان دے پیکیاں تے چھڈن چلیا تے وہ کہنے لگا کہ روک کتھے اینو بٹھا میرے پیچھے وہ کہندا تو چنگا بندہ ہے تیرے پیچھے ہی تو میں تو لے کے آ رہی ہوں یہ کہنا کہ میرے پیچھے بٹھا کہنے لگا تلوار کڈی کہندا جے اگر نہیں بٹھاوے گا نا تو تیرا سر قلم کر دینا ہے وہ کہندا ہے سنی وہ کہندا ہے کہ اچھا میں بٹھا دینا پر مینوں ایک زامن دے دے سبحان اللہ کی کر زامن دے دے انہیں پوچھا کیڑا زامن لینا آئی کہندا جی پیران پیر جنوں تسی یار میرا پیر کہندے ہو او مینوں زامن دے دے اس کو میں تیرے پیچھے بٹھا دیواں گا نام نہاد مسلمان نے سوچا انہوں تا 250 سال ہو گئے وصال کیا کہ چلو ٹھیک ہے کہندا ہے ٹھیک ہے ہو گئی زامنی اس کو بٹھا دے پیچھے میرے نبی دے غلاموں او جدو
ہندوانی عورت جدو نام نہاد مسلمان کے پیچھے بیٹھی میرے نبی دے غلاموں اس نام نہاد مسلمان نے تلوار لہرائی اس ہندو تے چلائی اس کا سر قلم کر دیتا اس دی لاش تڑپی زمین تے ڈگا اس دی بیوی نے آہے بکا شروع کر دیتی رونا پٹنا شروع کر دیتا میرے نبی دے غلاموں ہر وہ مسلمان اس یہودی اس جناب والا ہندوانی عورت نو کہندا ہے رونا بس ہن یہ ختم ہو گیا ہن تو میرے واسطے میں تیرے واسطے اگے چل کے تینوں مسلمان کراں تیرے نال کراں نکاح اے مر گیا ختم ہو گیا رونا دھونا بند کر دے چل میرے نال ہن آرام دے نال بیٹھ جا میرے نبی دے غلاماں سن ذرا توجہ کر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے چلدا چلدا جدوں کچھ فاصلہ طے کیتا ہے او پیچھے ہندوانی عورت روندی بھی ہے نال مڑ مڑ کے پیچھا تکدی ہے جدوں پیچھا تکدی ہے او نام نہاد مسلمان کہندا ہے بی بی پیچھا کی دیکھنی ہے ہن او ٹھنڈا ہو گیا ہوگے گا مر چکا ہوگے گا ہن تینوں پیچھا دیکھن دی ضرورت کوئی نہیں او عورت بول کے کہنے لگی اے مسلمان نام نہاد میں پیچھے مڑ مڑ کے اپنے خامد نو نہیں دیکھتی پئیاں بلکہ میں تے پیچھے مڑ کے اپنے زامن نو بھی پئی اڈیکدیاں اور ان دی مدد دی بھی طلبگار ہو گئیاں تائیں تے سلطان العارفین نے گل کیتی آپ فرماتے نے سونے فریاد پیرا خامد نو نہیں میں تے سامن نو ویکھدی پئی بس جدوں ٹرے نا تے پیچھے آئے دو گھوڑ سوار آندیاں اس نام نہاد دے گھوڑے تے اگوں کیتا ایک سفید ریش سفید کپڑا تے وچ ملبوس بابا جی فرمان لگے پہلے نمبر تے قتل دا بدلہ قتل اس نے تلوار مار کے نا نام نہاد مسلمان دا سر قلم کر دتا تے کہنے لگا کہ دیئے ہونے تے راضی ہیں سبحان اللہ کہنا یار ہے دیئے ہونے تے راضی ہیں وہ کہن دیئے ہاں راضیاں لیکن جان دی اجے تک اجازت نہیں ہے میرے نبی دے غلاموں او ہندوانی عورت نے عرض کیتا کہ بابا جی انج کرو میں ہن ایتھوں اگے نہیں جانا بلکہ مینوں واپس اس مقام تے لے چلو جتھے میرا شوہر فوت ہویا ہے اوتھے لے چلو جدو آئی نا اوتھے جدو پہنچی اس وقت میرے نبی دے غلاموں اس ہندوانی عورت ہندوانی ہے لیکن اس دا ویکھ غوث پاک دے نال عقیدت تے محبت کہندی ہے تھانوں اجے تک جان دی اجازت نہیں ہے کہندی ہے کہ انج کرو مہربانی کرو کہ میرے خامد نو کرو زندہ تہاڈی زامنی وچ فوت ہویا ہے فرمان لگے کہ دیئے جدو موت دا فرشتہ آ جاوے نا جان چلی جاوے تو پھر واپس نہیں آ دی اس دی گل سن او عرض کر دیا حضرت بے شک نہیں آ دی اے میرے خامد نو میرے سرتاج نو دی اجے تک 1.5-2 گھنٹے
کیویں اوتھے تے دلہن بھی وچے دولہا بھی وچے براتی بھی وچ تے 12 سال گزر چکے سن ایتھے تے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تے اے کیویں ہن انج اجازت نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر مرا تو ہاتھی سامنے دے وچ ہے جتنی دیر تک اس نو زندہ نہیں کرو گے جان دی اجازت نہیں ہے میرے نبی دا غلاموں پیرانے پیر آپ نے فرمایا قم باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال سبحان اللہ زندہ ہو گیا ہن کئی بندہ دے ذہن چاہتی جی وہ کیویں وہ زبان تیری یا میری نہیں ہے وہ عبد القادر جیلانی دی زبان ہے جس پہ خدا بولتا ہے جدو زندہ ہویا نا کہ اس وقت اپنی کرمانی نو کہندا ہے کہ اللہ دی بندیاں بس کھڑی ہیں اجے تک انتظار کرتی پئی ہے عبد القادر جیلانی دے نبی دا کلمہ نہیں پڑھائی کہن لگا کہ جلدی کر کلمہ پڑھے اس دے نبی دا کیونکہ جی میں ان دے چرچے تے شانہ اس جہان تے بلند نے نا میں تے اگلا جہان بھی دیکھ کے آئے ایتھوں نالے زیادہ چرچے تے اگلے جہان تے ہو رہے ہیں تائی تے اسی گل کرنے آ بس عقیدت کا اظہار کر کے سارے ایک دفعہ ہاتھ لہرا کے کہو فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے ہاتھ لہرا کے کہو فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم مصیبت میں گرا ہے نوکر تمہارا مدد کو میری جلد آ غوث اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اس بابرکت محفل کو قبول فرمائے آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم